بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجاہد اسلام سے انٹرویو۔ محترم مولانا امام الدین صاحب فاضل کا ذکر خیر۔ مضمون مکرم عطا المجیب راشد صاحب، امام مسجد فضل، لندن۔ محترم مولانا امام الدین صاحب مبلغ انڈونیشیا سن 1969 میں رخصت پر ربوہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو خاکسار نے رسالہ تحریک جدید کے لیے ان سے انٹرویو لیا۔ اس میں آپ نے اپنی دینی خدمات کا ذکر کرنے کے علاوہ قبولیت دعا کا ایک ایمان افروز ذاتی واقعہ بھی بیان فرمایا۔ نظر ثانی کے بعد یہ مضمون قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ خدمت اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا یا اس قربانی کے عزم صمیم کے ساتھ ہمیش کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ موجودہ دور کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک ہے، جس کو پورا کرنے کی سعادت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے ساتھ خدا کا خاص فضل شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ مکرم جناب مولانا امام الدین صاحب فاضل، سابق رئیس تبلیغ انڈونیشیا سے جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ کے دل میں خدمت اسلام کا خیال کب اور کیسے پیدا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت میاں عبد الغفور صاحب، جو حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے صحابہ رضوان اللہ عنہم میں شامل تھے، کی شدید خواہش اور تمنا تھی کہ ان کا کوئی بچہ خدمت دین کرنے والا ہو۔ وہ ہمیشہ اس امر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری سے دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی اس پاک خواہش اور متضرعانہ دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ کچھ اس طرح بیدار کیا کہ میں اس جذبہ سے سرشار ہو کر مدرسہ احمدیہ میں داخل ہو گیا۔ مولانا موصوف خدمت اسلام کے اس حسین آغاز کا ذکر کر رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اولاد کے خادم دین بننے میں ان کے والدین کی صحیح تربیت اور متضرعانہ دعاؤں کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ 1928 میں جب میں مدرسہ احمدیہ قادیان کی چوتھی جماعت کا طالب علم تھا، میں نے خواب میں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار احمدیہ چوک قادیان کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں نیزے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ میں نے حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ حضرت صاحب نے اپنے سفر کے بارے میں فرمایا کہ میں دنیا کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اس پر حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے حضرت امام جماعت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ مولانا نے بیان کیا کہ اس جواب سے میں نے سمجھ لیا کہ اس زمانہ میں خدمت دین حق کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الثانی کے منشا کے مطابق کام کیا جائے۔ چنانچہ اس خواب کے 6 سال بعد 1934 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے جماعت کے نوجوانوں کو خدمت اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرنے کی تحریک فرمائی، تو آپ نے فوراً اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس طرح تحریک جدید کے اولین واقفین زندگی میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ 9 جنوری 1935 میں آپ کو نظام سلسلہ عالیہ احمدیہ کی طرف سے پہلی خدمت سپرد کی گئی۔ ابتدا میں تقریباً 1.5 سال آپ نے قادیان کے گرد و نواح میں مفروضہ فرائض کی سرانجام دہی میں گزارے۔ آپ کو آوان نامی گاؤں میں بطور طبیب کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ 1938 میں آپ تحریک جدید کے بورڈنگ میں بطور ٹیوٹر مقرر ہوئے، جو ان دونوں براہ راست حضرت صاحب کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ یہ سلسلہ جون 1946 تک جاری رہا۔ اس لحاظ سے قریباً 8 سال تک آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگرانی میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جون 1946 میں آپ پہلی بار قادیان سے تبلیغ اسلام کی غرض سے سنگاپور جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ سنگاپور میں آپ کو 3.5 سال تک دعوت اللہ کا موقع ملا۔ اس زمانہ میں مولانا غلام حسین صاحب ایاز مرحوم سنگاپور مشن کے انچارج تھے۔ دسمبر 1949 میں آپ سنگاپور سے انڈونیشیا تشریف لے گئے، جہاں مولانا رحمت علی صاحب مبلغ انچارج تھے۔ 1950 کے شروع میں آپ کی واپسی کے بعد
مولوی سید شاہ محمد صاحب اس مشن کے انچارج مقرر ہوئے۔ انڈونیشیا میں قیام کے دوران مولوی امام الدین صاحب کو سماٹرا کے حلقہ کا انچارج مقرر کیا گیا، جہاں آپ نے تقریباً 8 سال تک دعوت اللہ کا فریضہ ادا فرمایا۔ ابتدائی 3-4 سال میں زیادہ تر جماعت احمدیہ کے افراد کو منظم کرنے کا کام دیا گیا، کیونکہ خانہ جنگی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ تاہم اس عرصہ میں دیگر خدمات کے علاوہ متعدد مساجد کی تعمیر کی گئی۔ ان میں سے پاڈانگ کی مسجد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ ایک وسیع مسجد ہے جس میں بیک وقت 1000 آدمی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس عرصہ میں جلسے منعقد کرنے کی اجازت نہ تھی، اس وجہ سے زیادہ تر انفرادی طور پر لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا رہا۔ 1957 میں آپ مرکز کی ہدایت کے مطابق جاوا تشریف لے گئے اور 1964 تک وہاں خدمات بجا لاتے رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے مختلف جماعتوں میں تھوڑا تھوڑا عرصہ قیام کیا اور جماعتی تربیت کے علاوہ دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ زیادہ تر آپ کا قیام سرابایا اور بڈونگ کے شہروں میں رہا۔ 1964 میں آپ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ چلے گئے، جہاں 1967 تک آپ نے انڈونیشیا کے رئیس التبلیغ کے طور پر کام کیا۔ اس عرصہ میں مولوی ابو بکر ایوب صاحب، مکرم میاں عبدالحی صاحب، مولوی عبدالواحد صاحب سماٹری، مولوی محمد ایوب صاحب، مولوی زینی دہلان صاحب، مکرم صالح شبیبی صاحب، مولوی محی الدین شاہ صاحب اور دوسرے مقامی مربیان کرام کو آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ 1967 میں آپ مرکزی سلسلہ ربوہ تشریف لے آئے۔ جون 1946 سے ستمبر 1967 کے عرصہ کے دوران 1952 میں آپ چند ماہ کے لیے ربوہ تشریف لائے تھے اور اس عرصہ میں تحریک جدید کے تحت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 1960 میں دوبارہ صرف چند ماہ کے لیے ربوہ آئے۔ اس لحاظ سے مجموعی طور پر آپ کو کم و بیش 20 سال تک تبلیغ اسلام کے میدان میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے عرض کی کہ مولانا یہ فرمائیے کہ انڈونیشیا کی جن جماعتوں میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے، وہاں کے دوستوں کا انداز تبلیغ کیا ہے؟ میرے اس سوال پر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشیا میں نہایت مخلص اور پرجوش احمدی جماعتیں ہیں۔ ان میں سے ہر فرد تبلیغ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو احمدیت کا ایک مبلغ تصور کرتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے اکثر دوست بہت تندہی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور مرکزی مبلغین کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں۔ انڈونیشین احمدی احباب کے طرز تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ ہر جماعت یوم تبلیغ مناتی ہے اور اکثر جگہوں پر احمدی دوست اپنے گھروں میں ہفتہ وار تربیتی اور تبلیغی جلسے منعقد کرتے ہیں۔ پھر احمدی احباب اپنے دوستوں کو اپنے گھروں پر بلا کر بڑی محبت کے ساتھ دوستانہ ماحول میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، جو بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تبلیغ کے ذرائع کا ذکر چل نکلا تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کے مشاہدہ میں تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، انفرادی طور پر احباب سے رابطہ اور محبت و پیار سے گفتگو کرنا بہت اچھا طریقہ ہے۔ اگر اپنے دوستوں کو گھر میں مدعو کر کے مختلف امور پر تبادلہ خیالات کیا جائے تو اس سے بہت اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں تبلیغی لٹریچر کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے بتایا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جانے والا لٹریچر بہت مقبول اور مفید ثابت ہو رہا ہے۔ خاص طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ میں اس کی مانگ روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کا ترجمہ بہت مقبول ہے۔ جو لوگ بھی جماعت کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں بہت اچھا اثر لیتے ہیں اور ان کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے مزید بتایا کہ انڈونیشیا سے جماعت کا ایک رسالہ سینارے اسلام کے نام سے شائع ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اسلام کی کرن اور روشنی۔ واقعی جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہونے والے تمام رسائل و کتب آفتاب اسلام کی کرنوں کی مانند ہیں، کیونکہ ان کے ذریعہ ظلمتیں کافور ہوتی ہیں اور دہریت و الحاد کی تاریک گوشے منور ہوتے جاتے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ انڈونیشیا میں احمدیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ سوال سنتے ہی مولانا موصوف کے چہرے پر خوشی اور بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔
یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا چشم تصور میں وہ انڈونیشیا کی مخلص جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے۔ آپ نے بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشیا میں اتنی کثرت سے لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب تو متعدد گاؤں ایسے ہیں جن کا ایک فرد بھی احمدیت کی نعمت سے محروم نہیں رہا۔ تاہم یہ بتانا مشکل ہے کہ احمدی احباب کی معین تعداد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس علاقے میں بے شمار احمدی ہیں، اور انڈونیشیا کی جماعت بیرون پاکستان کی جماعتوں میں سے صف اول کی جماعتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اپنی تعداد اور قربانیوں کے لحاظ سے دیگر ممالک کے لیے بطور مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ مولانا امام الدین صاحب نے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ انڈونیشیا کے احمدی احباب ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان میں ایسے احباب کی کثرت ہے جو نظام وصیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی جو ابھی اس سعادت سے محروم ہیں۔ مختلف تحریکات میں شمولیت کے اعتبار سے ان کی قربانی کا معیار بھی مثالی ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی مالی تحریک کی گئی تو جن کے پاس روپے تھے انہوں نے نقد ادائیگی کی، اور جن کے پاس روپے نہ تھے انہوں نے بھی اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جائیداد کا کوئی حصہ یا اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا اس مد میں پیش کر دیا۔ مستورات اپنے زیور اتار کر راہ خدا میں قربان کر دیتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان جماعتوں کے قربانی کے اس جذبہ کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس سلسلہ کو کیسے کیسے مخلص جانثار اور فدائی عطا کیے ہیں۔ مربیان کرام جو اپنے وطن سے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، انہیں کئی مواقع پر مشکلات تو پیش آتی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، بسا اوقات مربیان کو وقتی طور پر بعض پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مربیان کرام کی زندگی کا یہ پہلو بہت ایمان افروز اور حوصلہ افزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے ان ادنا خدام کی ہر قدم پر تائید و نصرت کرتا ہے۔ نہ صرف ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے بلکہ ان کی ضروریات کو خود ہی ایسے رنگ میں پورا کرتا ہے کہ ظاہر بین نگاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مولانا بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جب بھی مربی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا جماعت کو بحیثیت مجموعی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کا غیبی ہاتھ حرکت میں آ جاتا ہے، اور غیروں کے ہر ارادہ کو ناکام بنا کر جماعت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خدائی مدد اغیار کی نظر میں اتنی غیر متوقع اور ناممکن الوقوع ہوتی ہے کہ اس کے ظہور کے بعد انہیں یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ کہ اس جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ قبولیت دعا کے بے شمار شیریں پھل آپ نے بھی کھائے ہوں گے، اس سلسلے میں کوئی ایک واقعہ؟ مولانا سوچ میں پڑ گئے کہ میں کس واقعہ کو بیان کروں اور کس کو چھوڑوں۔ کافی سوچ کے بعد کہنے لگے کہ جماعتی طور پر تائید و نصرت الہی کے واقعات تو بہت ہیں اور کافی تفصیل چاہتے ہیں۔ اس وقت میں ایک ذاتی نوعیت کے واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ سماٹرا میں قیام کے دوران ایک موقع پر اہلیہ کی لمبی بیماری کے اخراجات کی وجہ سے مجھے سخت مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جرمن ڈاکٹر کروسے میری بیوی کا معالج تھا اور 400 روپے کے قریب رقم کا بل واجب الادا تھا۔ اس سے قبل ڈاکٹر نے کبھی بل کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے پورا اعتماد تھا کہ میں جب کہوں گا میری رقم ادا ہو جائے گی۔ اب اس نے بتایا کہ کل شام وہ اپنے وطن واپس جا رہا ہے اور اس لیے بل کی رقم فوری ادا کی جائے۔ ادھر میری یہ حالت تھی کہ بل ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہ تھی اور نہ ہی رقم حاصل کرنے کی کوئی ظاہری صورت نظر آتی تھی۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا اور کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کل دوپہر تک اس خطیر رقم کا بندوبست کس طرح ہوگا۔ میں نے اپنی ضرورت کا ذکر جماعت کے کسی دوست سے کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب رات ہوئی تو میں نے تہجد کی نماز میں نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنی التجا قاضی الحاجات کے حضور پیش کر دی، اور جس طرح بعض دفعہ بچہ اپنے والد کے سامنے ضد کر کے چیز مانگتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ چیز ابھی ملنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے بھی نہایت درد اور یقین بھرے دل کے ساتھ اپنے مولا کے حضور یہ التجا کی کہ کل ظہر سے پہلے پہلے میری اس ضرورت کو پورا فرما دے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اگلے روز بعض مصروفیات کی وجہ سے وقتی طور پر اس ضرورت کا خیال دل سے نکل گیا، اور میں دوپہر تک بعض اور کاموں میں مصروف رہا اور رقم حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کر سکا۔ ظہر کے وقت باہر صحن سے ایک احمدی دوست نے بآواز بلند اطلاع دی کہ موٹر میں ایک مہمان آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے خیال کر کے کہ مہمان کو انتظار نہ کرنا پڑے، نہ معلوم انہیں کتنا ضروری کام ہو، یہی مناسب سمجھا کہ پہلے ان سے بات کر لوں۔ باہر آیا تو دیکھا کہ پاڈانگ کے ایک سکھ تاجر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ میں ابھی 3 ماہ کے بعد میزان شمالی سماٹرا سے بذریعہ ہوائی جہاز آیا ہوں اور ہوائی اڈہ سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ لفافہ آپ کے لیے ہے، یہ کہا اور چل دیے۔ میں نے لفافہ لیا اور میرا خیال تھا کہ اس لفافہ میں میزان سے ہمارے کسی احمدی دوست کا خط ہوگا، لیکن میری حیرانی اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے لفافہ کھولا تو اس میں سے 4-5 ہزار روپیہ کے کرنسی نوٹ نکلے اور خط کوئی نہ تھا۔ شام کو وہ تاجر دوبارہ آیا تو اس نے بتایا کہ جب میں میزان سے روانہ ہونے لگا تو جہاز میں میرے دل میں غیر معمولی طور پر یہ تحریک ہوئی کہ مجھے آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ یا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ جتنی رقم میری جیب میں تھی میں نے وہ پیش کر دی ہے، اسے آپ قبول فرمائیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اب بھی جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل آستانہ الوہیت پر شکر کے جذبات سے جھک جاتا ہے کہ کس طرح میرے خدا نے میری عاجزانہ دعا کو سنا اور ایک شخص کے دل میں تحریک کر کے میری ضرورت کو پورا کیا اور میری التجا اور دعا کے عین مطابق رقم کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ۔ محترم مولانا امام الدین صاحب ان دنوں جب میں نے انٹرویو لیا مرکزی سلسلہ میں مفروضہ خدمت بجا لا رہے تھے۔ میں نے ان کے آئندہ پروگرام کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے، میں خدمت سلسلہ کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میرے بارے میں حضرت صاحب کا جو بھی ارشاد ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا انشاءاللہ۔ اس مضمون کے آخر پر نوٹ درج ہے کہ مولانا امام الدین صاحب 23 فروری سن 1978 کو ربوہ میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا نماز جنازہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب نے پڑھایا اور آپ بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں۔ آواز مرزا عمران احسن۔